فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جانتا ہوں کہ آپ رات کے اس حصے میں کافی تھکے ہوئے ہوں گے، نیند بھی آپ کو آواز دے رہی ہوگی اور آپ کی طبیعت چاہتی ہوگی کہ اب گھر جا کر تھوڑا سا آرام کر لیں، اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ آپ کو زیادہ دیر تک نہ بٹھاؤں، دو چار کچھ کام کی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اس امید پر کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی اس پر عمل کر لے تو ہو سکتا ہے وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں سب سے پہلے یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹے تھوڑی دیر اور برداشت کر لو اور توجہ کے ساتھ گفتگو سنو، اس لیے کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ حق بات آپ کے کانوں تک نہ پہنچے، تاکہ آپ سدھریں نہیں، اور جب آپ سدھریں گے نہیں تو آپ کی زندگی بربادی کے راستے پر چلی جائے گی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی توجہ کو اس طرف رکھیں اور باتوں کو سماعت فرمائیں۔ یقیناً ایک پرمغز خطاب آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا ہوگا، اور ان کے خطاب کے بعد میں سمجھتا ہوں مزید کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آ گیا ہوں تو چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ گھر میں اگر معلوم ہو کہ مچھر ہے تو بچے کو جب سلاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مچھردانی رکھ لیں تاکہ بچے کو مچھر نہ کاٹے۔ کبھی ایسی لائٹ لگا لیتے ہیں ماسکیٹوز وغیرہ جس کی وجہ سے مچھر بچے کو نہ کاٹے۔ ایسے ہی ٹھنڈی کے موسم کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے کو آپ کان ڈھانکنے کا اہتمام کرتے ہیں، سویٹر پہنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری تکلیفوں سے کہ مچھر کاٹنے سے کیا تکلیف ہوگی، ٹھنڈی لگ جائے گی تو کیا تکلیف ہوگی، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ سردی کے موسم میں اگر بچہ ضد بھی پکڑ لے کہ مجھے آئس کریم کھانا ہے تو آپ نہیں دیتے، اور ہاتھ میں ہو تو چھین لیتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے۔ بہت اچھی کوشش ہے یہ، لیکن قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یا خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، رات سوتے ہیں، ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جن راستوں پر چلنے کے بعد جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم نہیں ڈرتے جہنم کی آگ سے، ہم نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب سے، اور آپ کہیں نہیں ہم تو یقیناً ڈرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا جہنم کی آگ سے ڈرنے والا انسان نمازیں قضا کرتا ہے؟ کیا جہنم کی آگ سے ڈرنے والا انسان زنا کرتا ہے؟ کیا جہنم کی آگ سے بچنے کا جذبہ رکھنے والا انسان شراب اور ڈرگز استعمال کرتا ہے؟ کیا جہنم کی آگ سے ڈرنے والا انسان اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جس کا استقبال کریں؟ نہیں۔ ہم دیکھیں یہ مجمع ہمارے سامنے ہے اور ہمارے وہ بھائی ماشاءاللہ وہاں چلا رہے ہیں اچھی طریقے سے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ان کی آواز نہیں آتی۔ خیر، یہ بھی ایک انداز ہے جینے کا۔ دیکھیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جتنے حضرات اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا اٹھنے والا کوئی قدم ایسا تو نہیں ہے جو غلط راستے کا ہو؟ نہیں۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا جو گمراہ ہوئے۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ دنیا بھر کا مسلمان اللہ والوں کے راستے پر نہیں چل رہا،
نبی کے راستے پر نہیں چل رہا، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا، میکزیمم مسلمان اگر چل رہے ہیں تو ان راستوں پر چل رہے ہیں جن راستوں پر چلنے کے بعد سوائے بے چینی، سوائے بے قراری، سوائے مصیبت اور سوائے تکلیف کے اور کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، اس راستے پر چلنے کے بعد شرم بھی نہیں آتی، احساس بھی نہیں ہوتا، اور طبیعت کے اندر بے چینی اور بے قراری بھی محسوس نہیں کرتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کا کتنا ڈر تھا، اس راستے پر چلنے سے کتنا ڈرتے تھے۔ مرد تو اپنی جگہ پر، لیکن خواتین کی زندگی کا بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک خاتون جس کو مرگی کی بیماری تھی، اللہ اکبر، اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عورت حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتی حضور میں صبر ضرور کروں گی، لیکن ایک دعا تو ضرور کر دیں کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو سرکار مجھے ہوش نہیں رہتا، میرا پردہ، میں جو ہے بے پردہ ہو جانے کا ڈر میرے اندر رہتا ہے، اس لیے کہ دورے میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو سرکار اتنی تو دعا کر دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں۔ اللہ اکبر، بیماری میں بھی شریعت کا اتنا خیال۔ جب وہ خاتون یہ کہتی ہے آقا اس کے لیے دعا تو کر دیتے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ آپ اندازہ لگائیں، بیماری میں بھی شریعت نہ چھوٹے اس کا اتنا خیال ہے، بیماری میں بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو اس کا اتنا خیال ہے۔ تم ہوش میں رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تم ہوش میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف عمل کر رہے ہو، ڈرو اللہ سے، گناہوں سے بچو۔ یاد رکھو گناہ کبھی انسان کی زندگی میں سکون نہیں لاتا۔ ایک بات خاص طور پر عرض کروں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا معمول تھا کہ رات کے سناٹے کے اندر لوگوں کی خبرگیری کے لیے نکلا کرتے تھے اور جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگ کس حال کے اندر ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ چلو میں چل کر کے ذرا جنگل کی طرف جاؤں، بیاباں کی طرف جاؤں اور ذرا دیکھوں کہ وہاں کیا پوزیشن ہے۔ آپ نوجوان ہیں، غور سے سنیے گا، دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیے گا۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا توشہ اپنے ساتھ لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں جنگل و بیابان کی طرف۔ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے۔ فاروق اعظم نے اسے دیکھا، جتنا کھانا تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا۔ نوجوان سے فاروق اعظم نے کہا میں مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، کسی بکری کا دودھ دو کر کے مجھے پلا دو تاکہ میری بھوک مٹ جائے۔ نوجوان نے جواب میں کہا حضور یہ بکریاں میری نہیں، مسافر یہ بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو کوئی اور ہے، میں تو صرف بکریاں چرانے والا ہوں، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں تمہیں بکری کا دودھ دو کر کے نہیں دے سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات امیر المؤمنین کے سامنے وہ کہہ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے محسوس کر لیا کہ یہ پاکیزہ کوئی نوجوان ہے، نیک نوجوان ہے۔ فاروق اعظم نے اس کا امتحان لیا کر کے اسے کھا لوں گا، تجھے اچھی قیمت دوں گا، اور اگر تیرا مالک تجھ سے پوچھے کہ بکری کا ایک بچہ کم کیسے ہوا تو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ اتنا سننا تھا کہ اس شخص نے، اس نوجوان نے، کڑیل نوجوان نے فاروق اعظم سے کہا مسافر کیسی باتیں کرتے ہو، میں اگر آج تم کو ایک بکری کا بچہ دے دیا، مانتا ہوں میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا میرے مالک کا مالک بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم نے اس نوجوان کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا جب تک مسلمانوں میں تم جیسے نوجوان موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ نوجوان تھے۔ حضرت دیکھو کیا کر رہے ہو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں آج کے نوجوان، کیا کر رہے ہیں آج کے نوجوان؟ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، بد کرداری کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، برائیوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گندا پن، گندی پکچریں، گندی سوچ، گندا ذہن اس طریقے سے بن چکا ہے کہ العیاذ باللہ شاید ہی کوئی رات ایسی آتی ہوگی جس کے اندر دامن پر گناہ کے دھبے نہ لگتے ہوں۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ جانتے ہو جن آنکھوں سے آدمی حرام چیزوں کو دیکھتا ہے، اگر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ وہ بندہ جو حرام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جہنم کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی۔ ہے برداشت کرنے کی طاقت؟ ہے اس تکلیف کو سہنے کی طاقت؟ ایک کچرا آنکھ میں چلا جائے تو برداشت نہیں ہوتا،
یہ عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ آپ مجھے بتاؤ، سوچو، ذرا غور کرو۔ جس حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کے ادارے کے پروردہ پوری دنیا میں آج مصباحی فیضان کو لٹا رہے ہیں، جانتے ہو اس حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا معمول کیا تھا؟ اللہ اکبر! مبارک پور کی سرزمین پر اپنے گھر سے نکلتے اور مدرسے تک پہنچنے تک راستے میں ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، نگاہیں نیچی کیے ہوئے جایا کرتے تھے۔ یاد رکھو ان کی نگاہوں میں اللہ کا یہ فرمان موجود تھا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت مبارکہ ہے، نیچی آنکھیں رکھنا، کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت حضور کی نگاہوں کے بارے میں فرماتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے چہرے پہ داڑھی سجا لی لیکن نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیا، جسم پر ہم نے کرتا پائجامہ سجا لیا، نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیا، کان کو آوارہ چھوڑ دیا، اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ڈرو اللہ سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لفظوں کا بوجھ زیادہ دیر تک آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمیں بھی ایک طویل سفر یہاں سے طے کر کے جانا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف شوقیہ طور پر آپ جلسوں میں نہ آیا کریں، اسی وجہ سے تو آج زندگی میں انقلاب نہیں آتا، ورنہ کیا وجہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے تو لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی، توبہ کی توفیق نصیب ہوتی تھی۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ غوث پاک کے خطاب کی محفل میں آنے والے کو مدینے کے تاجدار کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے یہاں ایک رسم ہو گئی ہے، پروگرام ایک تفریح کا معاملہ بن چکا ہے، اللہ ماشاءاللہ، بس آ گئے۔ یہ نیت سے کم لوگ آتے ہیں کہ جائیں گے، جو بات کہی جائے گی سنیں گے اور اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ یہ نیت بنایا کرو، یہ معمولی محفل نہیں ہے، یہ وہ محفل ہے جہاں فرشتے بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک بات زندگی پر یاد رکھنا، آج جو ابھی آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اگر آپ نے اس بات پر عمل کیا تو یوٹیوب کے تو آپ سب شوقین ہیں، اور یوٹیوبر کی یہاں یوٹیوب چینل والوں کی تو لائن لگی ہوئی، گنا نہیں جا سکتا کتنے چینل والے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر آپ روز دیکھتے ہوں گے مالدار بننے کا نسخہ، کروڑ پتی بننے کا نسخہ، یہ دو چیزیں کر لو تو پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یہ یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہوں گے۔ میں آج آپ کو قرآن کا ایک نسخہ مالدار بننے کا دیتا ہوں۔ مالدار بننا ہے نا، کسی اور کا قول نہیں ہے، کسی اور انسان کا قول نہیں ہے، یہ پروردگار کا فرمان ہے، اور اللہ جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اور تم بھی نماز پر قائم رہو۔ میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو روزی عطا کروں گا۔ روزی عطا کرنے کا وعدہ اللہ فرما رہا ہے کن کے لیے؟ جو خود بھی نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، تین قسم کے لوگوں کے گھروں کو ہرا بھرا رکھنا، ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے اور جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے۔ حضور دعا فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ آپ ہر ایک کے تعویذ پر بھروسہ کر لیتے ہو، ہر ایک کے وظیفے پر بھروسہ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ والا اگر کوئی چیز دے رہا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن حضور سے بہتر تو کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑا تو کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ ذرا اس پر بھی عمل کر کے دیکھیں اور اس کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آیت درود کے نزول کا مہینہ ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں شہر المطہر، یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، گناہوں سے بچو۔ حالات پوری دنیا کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، سدھر جا مسلمان، سنبھل جا مسلمان، بدل جا مسلمان، سیدھے راستے پر آ جا مسلمان۔ لیکن پھر بھی مسلمان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تیار نہیں۔ بدل ڈالو اپنی زندگی کو، غلط روی سے منازل کے بہت بڑھتے ہیں، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو، زندگی اچھی کر لو،
گے حالات اچھے ہو جائیں گے، زندگی بری کرو گے حالات برے ہو جائیں گے، عادات اچھی ہوں گی حالات اچھے ہوں گے، عادات بری ہوں گی تو حالات برے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اصلاح معاشرہ کے نام سے محفل ہے۔ آپ کو اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنی ذات کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اگر آپ آئے رات بھر آپ بیٹھے، ابھی تک یہاں پر بیٹھے، محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا درد بھرا ولولہ انگیز بھی خطاب آپ نے سماعت فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور محقق کے مسائل جدیدہ سے بہت سارے مسائل بھی آپ نے سنے، نعتیں بھی سنی، باتیں بھی مدینے والے کی سنی، لیکن اگر جانے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا، کہ آپ کے اندر نماز کی تڑپ پیدا نہیں ہوئی، گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو مجھے بتاؤ اتنا لمبا سفر طے کر کے اس محفل میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ لیکن اگر آپ بدل گئے، توجہ چاہوں گا جملے پر، اگر آپ بدل گئے، آپ نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر لیا، مدینے کی طرف، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ شیطان جو ہے نا جل کر کے راکھ ہو جائے گا، اور مدینے کے تاجدار خوشی سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ اب آپ پر ہے شیطان کو راضی کرنا ہے یا حضور کو راضی کرنا ہے۔ اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو گناہوں سے رشتے کو توڑو، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، پہلی ذمہ داری یہ ہے ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہے۔ ہم موت پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں کا کوئی انسان نہیں جانتا کل جو سورج طلوع ہوگا وہ ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ آج ہم سے اللہ حساب نہیں لے رہا، لیکن ہمارا حساب اللہ قیامت میں لے گا۔ اللہ حساب لے اس سے پہلے ہم خود اپنا حساب لے لیں، اور اس دنیا کے اندر نیکی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو نیک کام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے منتظمین، یہ کمیٹی والے حضرات اتنی بڑی محفل کیوں سجائے، آپ کو کیوں مدعو کیا، آپ کے لیے کیوں اہتمام کیا، ہم لوگوں کو کیوں بلایا؟ آپ کے بھلے کی خاطر کہ کچھ اللہ رسول کی باتیں آپ کے دل و دماغ میں پہنچ جائیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی عادتیں بدل جائیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو، اور مچھر سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہو، جہنم سے بھی بچنے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ مچھر کاٹ لے گا تو ہم اس کا علاج کرا سکتے ہیں، جہنم میں اگر اللہ نے ڈال دیا، اللہ نہ کرے تو کون اس کا علاج کرے گا، کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا انبیاء کی دعاؤں کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا نظر آتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر رمضان کے اندر تراویح کی 4 رکعت کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا، جو شخص اللہم اجرنا من النار کہتا ہے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ بچنے کی دعا بندہ کر رہا ہے اور اس بندے سے جہنم اپنے آپ کو بچنے کی دعا کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ اس کے شعلے بڑے خطرناک ہیں، اس کا عذاب بڑا سخت ترین ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم پیٹ کی آگ تو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اتفاقاً،
ایک بچی جو غربت کی چکی میں پیسی جا رہی تھی، اللہ اکبر، غریبی کے حال یہ تھا، کھانے کے لیے گھر کے اندر کبھی ایک وقت کا ہوتا کبھی نہیں ہوتا۔ ایک دن شوہر گھر سے نکلتا ہے، رات کو لوٹتا ہے تو اپنی بیوی کو کچھ پیش نہیں کر پاتا، کہتا ہے آج مجھے مزدوری نہیں ملی، میں خالی ہاتھ لوٹا ہوں۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم صبر کر لیں گے، پانی پی کر سو جائیں گے، بچوں کو پانی پلا کر سلا دیں گے۔ دوسرے روز صبح واپس وہ بندہ، نیک بندہ، کاروبار مزدوری کے لیے نکلتا ہے، شام کو لوٹتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج بھی مجھے مزدوری نہیں ملی، کوئی کام نہیں ملا کہ مزدوری کروں، مجھے مزدوری مل جائے، نہیں کچھ کام ملا۔ تیسرے دن جب وہ جانے لگتا ہے، قربان اس خاتون کی عظمت پر، وہ خاتون کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میری محبت کی بنیاد پر میرا شوہر ایسا نہ ہو کہ بچے کی اور میری بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی حرام کام کی طرف قدم بڑھا لے۔ اس نے برجستہ نکلنے والے شوہر سے کہا میرے شوہر سن لو، ہم پیٹ کی آگ کو تو اپنے بجھا سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، آپ جاؤ ضرور، روزی مل جائے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو حرام مت کمانا، اس لیے کہ جس پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلا جاتا ہے اس کا حقدار سب سے زیادہ جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ شوہر نے سنا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور اللہ اکبر، جب وہ گیا تو بیوی کی استقامت اور دعا کی بنیاد پر اللہ نے اتنی روزی عطا فرمائی کہ ماضی کی ساری تکلیفیں دور ہوتی دکھائی دینے لگیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھو، جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے، کوئی اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج کی اس محفل میں میرا پیغام یہی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہنم کی آگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم کی آگ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہارے کمر بند پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آقا چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے جہنم میں نہ جائیں، لیکن ہم اگر گناہ کریں گے تو ٹھکانہ کیا ہوگا سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سب کو طفیل ہم سب کو جہنم کی آگ سے پروردگار بچائے، اور پروردگار دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھے ماحول میں رہو، اچھی سنگت میں رہو، اچھے دوستوں کے ساتھ رہو، ایسے دوستوں کے ساتھ رہو جو تمہیں مسجد لے جائیں، جو تمہیں نماز کے لیے لے جائیں، جو تمہیں نیکیوں کی طرف لے جائیں، جو زنا کے لیے لے جائیں، بدکرداری کے لیے لے جائیں، اسے دوست نہ سمجھو، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ مسلمانوں کے حالات پر کرم کی نظر فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور پروردگار جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، ہم سب کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچا لے، اور پروردگار کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔